جی بات کریں. جی جی سر، سب سے پہلے تو میں نے جتنے اسلامک اسکالرز دیکھے ہیں ان میں ماشاءاللہ سب سے اچھی پرسنالٹی آپ کی ہے، خوبصورت لحاظ سے ایسا لگتا ہے کہ ٹام کروز بات کر رہا ہے اسلام پہ ماشاءاللہ. اوہ نہیں، خوبصورت تو اور بہت آپ کی سارے ہیں اردو بھائی. جب آپ وہ نہیں نہیں، اگر آپ ہر ایک کی اپنی ہولیا پسند ایسا ہے لیکن بناتا ہے نا کہ پھر اس پہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. وہ دیکھیں ہاں لباس کا پیور. بڑا اثر ہوتا ہے. یہ آپ کے جو مولوی حضرات ہیں یہ لباس دراصل یہ کہتے ہیں نا پیغمبر کی لباس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس نہیں، یہ بنی عباس کی لباس ہے. اب یہ بنی عباس کی لباس پہنتے ہیں اور یہ پرانا، یعنی یہ کوئی غلط لباس نہیں ہے کہ غلط ہو، امامہ پیغمبر کا ہے. لیکن یہ حلیہ جو ہے نا، یہ کمبینیشن، امامہ ہے، قمیص ہے، اس قبا ہے، عبا ہے، یہ کمبینیشن یہ بنی عباس کا ہے. اور پھر سادات کالا پہنے، دوسرے سفید پہنے، یہ سب بنی عباس کے رسوم رواج ہیں. اور پھر یہ دیکھیں، یہ پرانے زمانے میں ایک بہت ہی شاہانہ لباس ہوتا تھا جو شیعہ علماء پہنتے ہیں ابھی فی الحال. یہ ایک شاہانہ لباس، یہ وزیروں کا، تجار کا، بڑے بڑے لوگوں کا، سرداروں کا لباس تھا. علماء بھی، قاضی لوگ مثلا جو ججز ہوتے تھے دربار میں، وزراء ہوتے تھے، وہ لوگ پہنتے تھے. پھر یہ ہوا کہ زمانہ بدلتا گیا، 18ویں صدی کے بعد، 19ویں صدی کے بعد عام لوگوں نے اپنے لباس چینج کیا، علماء نے چینج نہیں کیا. تو ان کا لباس بہت اولڈ فیشن ہے، لباس کا چکر ہے. اگر وہ لباس اس طرح پہنے نا میرے جیسا میں پہنتا ہوں، وہ بھی بہت ہی اسمارٹ لگیں گے. اب الگ بات ہے کہ ان کے پاس جو وہ باتیں جو آپ کو کریں گے نا، وہ اکثر جو علماء بیچارے ہیں وہ ایسی باتیں کریں گے کہ ان کے باتوں پہ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے شاید. لیکن وہ جو خوبصورتی کی بات کر رہے ہیں نا، وہ عرض یہ ہے. جی سر، سلام. میں نے دوبارہ سلام دیا. اللہ آپ کو عزت دے. بات کریں آپ. جی سر، جو ہم اہل سنت سے اہل حدیث ہیں تو 8 تراویح پڑھتے ہیں، اور وہ ایز اے فرض ہم اس کو نہیں سمجھتے، گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں بالکل، اور ہم، کوئی اتنی کمپلسری نہیں ہے اس طرح ہم. سے. تو اس میں کوئی خاص مجھے فرق نظر نہیں آتا کہ اہل تشیع اور جو ہے اہل سنت، جو اہل حدیث مکتبہ فکر ہے اسپیشلی. تو آپ لوگ جائز تو سمجھتے ہیں نا کہ جماعت کے ساتھ اگر پڑھی جائے وہ جائز ہے. جی ٹھیک ہے نا. جی ہاں، بات یہ ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، وہ بدعت ہے. وہ فرق یہ ہے. اچھا، وہ بہتر. دوسرے لوگ آپ شاید اس کو لازم سمجھتے ہیں، اس کو اگر کوئی نہ پڑھے گناہ ہے. میں نہیں سمجھتا. وہ دوسرے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں واجب ہے تراویح. وہ نہیں کہتے، کوئی نہیں کہتا. یہ کہتے ہیں نافلہ ہے. یہ تہجد کی نماز ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں. اب اگر کوئی اس کو ٹھیک. اور چھوڑ دے، احناف کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں گناہ. نہیں، جہاں تک میں نے سنا ہے علی بھائی کو، کیونکہ میں زیادہ سنتا ہوں اور ان سے ہی مجھے تھوڑا اہل بیت کا بھی پتہ چلا ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ گھر پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ پڑھیں. نہیں، وہ تو سب کہتے ہیں گھر میں پڑھ سکتے ہیں. وہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. عمر صاحب کو اپنے خود کہا تھا جب انہوں نے تراویح بنایا تھا نا، نماز جماعت بنائی تھی، تو کہتا ہے اگر گھر میں رات کو آخری حصے میں گھر میں پڑھو تو وہ بہتر ہے. انہوں نے خود بھی کہا تھا. یہ کوئی نئی بات وہ نہیں کہتے. وہ تو سب کا یہی قول ہے. لیکن وہ بات یہ ہے کہ اس کو پڑھنا جائز ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، حالانکہ یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں، فرق اس میں. ٹھیک. لیکن سر، اگر میں صرف آپ کو غصہ نہیں دلانا چاہ رہا، لیکن اگر آپ جی اتنا ہی چھوٹی بات پہ بدعت کہہ رہے ہیں تو پھر تو ابھی آپ جو کلمہ پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ جو کہ سب سے مین ایک پہلا پلر ہے اسلام کا، شہادہ، اس میں آپ ایڈیشن کر رہے ہیں اتنی زیادہ. میں سیکھ رہا ہوں آپ سے، میں آپ کو جی جی. مطلب بحث نہیں کر رہا. مجھے پتا آپ روزے میں آپ کو غصہ نہیں دلاؤں گا میں، تو وہ آپ سب ایگزیجریٹ نہیں کرتے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. کتاب الفضائل لابن شادان القمی رحمۃ اللہ، چاپ نجف اشرف. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 83 میں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما عرج بی الى السماء رأيت على باب الجنہ مکتوبا. جب میں شب معراج کو آسمان میں گیا تھا، میں نے جنت کے دروازے میں دیکھا تھا کہ یہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ والحسن والحسین سبطا رسول اللہ وفاطمۃ الزہراء صفۃ اللہ وعلی ناکرہم وباغضہم لعنت اللہ. یہ ایک حدیث. اگلا میں حدیث آپ کو دکھاؤں. یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مبارکہ فاطر میں. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. کلام طیب، پاک کلام اللہ کی طرف جاتا ہے. اچھا، یہ کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، چاپ مؤسسۃ الامام المہدی علیہ السلام فی قم المقدسہ. یہاں پر
صفحہ نمبر 328 میں ملاحظہ فرمائیے، امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام نے فرمایا یصعد الکلم الطیب، کلم الطیب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وخلیفۃ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حقا حقا وخلفاؤہ خلفاء اللہ۔ اچھا، یہ حدیث یہ تفسیر علی بن ابراہیم قمی ہے، جز نمبر 2، چاپ نجف اشرف، ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 208 میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما دے الکلم الطیب قول المؤمن، مومن کا قول ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وخلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب الامالی لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، چاپ المطبعۃ الحیدریہ فی النجف الاشرف، ملاحظہ فرمائیے المجلس السابع والثمانون۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جب دنیا میں آئی ہیں تو انہوں نے اس طرح شہادتین پڑھی ہے، بلکہ شہادات پڑھی ہیں۔ فنطقت فاطمہ علیہ السلام بشہادتین، پہلے انہوں نے شہادتین پڑھی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ابی رسول اللہ سید الانبیاء، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں، وان بعلی، اور میرا شوہر سید الاوصیاء، وولدی، اور میرے فرزند سادت الاسباط، سب اوصیاء کے یہ سادات ہیں۔ اچھا، میں آپ کے خدمت میں مزید عرض کروں، یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی جلد نمبر 1، چاپ دارالکتب الاسلامیہ، یہاں پر باب الکون والمکان کتاب التوحید میں ایک شخص آتا ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کے پاس اور وہ اس طرح شہادت پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن۔ پہلے تو وہ امام رضا علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، امام علیہ السلام اس کو جواب دیتے ہیں، جب وہ قانع ہو جاتا ہے تو اس طرح شہادت پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعن علی وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والقیم بما بعدہ بما قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وانکم الائمة الصادقون وانک الخلف من بعدهم۔ اچھا، یہ صفحہ نمبر 525 میں یہ حضرت خضر علیہ السلام کا کلمہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے اس طرح شہادت دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ ولم ازل اشہد بها واشہد ان محمدا رسول اللہ ولم ازل اشہد بذلك واشہد انک وصی رسول اللہ والقائم بحجته واشار الى امیر المؤمنین ولم ازل اشہد بها واشہد انک وصیہ والقائم بحجته واشار الى الحسن واشہد ان الحسین بن علی وصی اخیہ والقائم بحجة بعده واشہد على علي بن الحسين أنه القائم بأمر الحسين بعده وأشهد على علي بن محمد أنه القائم بأمر علي بن الحسين۔ اسی طرح 12 ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کا جناب خضر علیہ السلام نے شہادت دی۔ تو یہ بہت زیادہ ہماری کتابوں میں ائمہ اطہار علیہم السلام کی جانب سے ایک کلمہ اسلام کا اور ایمان کا 12 ائمہ علیہم السلام کے امامت کا ہوتا ہے۔ جی بولے مزید۔